السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی رومیسا نے ہمیں اسلام آباد G16 سے بھیجی ہے۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر کہانی کو رومیسا کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ سن 2000 کی بات ہے۔ اس وقت میں میٹرک میں تھی۔ کلاس 2 سے لے کر میرے ساتھ ایک ہی دوست تھی، حریم۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے بھی پڑھائی میں دلچسپی ہو ہی گئی۔ مجھے حریم کے بال بہت پسند تھے، لمبے گھنے سیاہ ریشمی بال۔ اسکول میں وہ 2 چٹیاں بنا کر نیچے سے موڑ کر ربڑ بینڈ لگاتی تھی، لیکن تب بھی اکثر لڑکیاں اس سے پوچھتی تھیں، حریم تم اپنے بالوں میں کیا لگاتی ہو؟ میں جانتی تھی وہ اپنے بالوں میں کچھ خاص نہیں لگاتی، بلکہ کنگھی بھی اس کی امی کیا کرتی تھی۔ اگر وہ بال نہ بنائے تو حریم 2 دن کنگھی نہ کرے۔ وہ کچھ لاپرواہ سی تھی۔ اس کے بال اس کی دادی پر گئے تھے، جبکہ میں اسٹائلش ٹائپ لڑکی تھی۔ ڈریسنگ، اسٹائلنگ، مجھے ان کا بڑا شوق تھا۔ کئی طرح کی ہیئر اسٹائل میں بآسانی بنا لیتی تھی۔ جب بھی حریم مجھ سے ملنے گھر آتی، میں اس کے بالوں میں کوئی نہ کوئی نیا اسٹائل بنا دیتی۔ میٹرک کے بعد ہم نے کالج میں بھی ساتھ ہی پڑھا۔ میرا سارا ننھیال کراچی میں تھا اور تھوڑا بہت ددیال امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ ابو کاروبار کے سلسلے میں اسلام آباد آئے تو یہیں کے ہو گئے۔ میری پیدائش اسلام آباد کی ہی ہے۔ ہمارا کراچی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ 2 ماہ پہلے ہم ماموں کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی گئے۔ وہاں امی کو نرمین بھابی پسند آ گئی۔ نرمین بھابی عمانی کے جاننے والے لوگ تھے۔ امی نے اتا پتا نکلوا لیا، رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ دراصل بھائی کو بھی نرمین بھابی پسند آ گئی تھی۔ ادھر وہ لوگ تو جیسے تیار بیٹھے تھے، رشتہ طے ہو گیا۔ امی تو شادی کی تاریخ بھی پکی کر آئی۔ 1 سال سے وہ لڑکی دیکھ رہی تھی، ابھی ملی تو انہوں نے دیر نہ کی۔ ابو نے کہا بھی کہ غیر لوگ ہیں، ایک دم ہتھیلی پر سرسوں نہ جماؤ، کچھ تم لوگ ان کو جانو، کچھ وہ جانے، وقت دو۔ لیکن امی نہ مانی۔ میں تو امی سے کہتی تھی بھائی کی شادی حریم سے کر دے، ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میری دوست بھابی بن جاتی تو مجھ سے زیادہ کون خوش ہوتا، لیکن بھائی کو حریم پسند نہیں تھی۔ نرمین بھابی تو بلا کی خوبصورت گڑیا جیسی تھی، بس زیادہ بولتی نہ تھی۔ بھائی نے مجھ سے ان کا نمبر منگوایا۔ جب میں نے ان سے نمبر مانگا تو وہ میری شکل یوں دیکھنے لگیں کہ میں ہی عجیب ہو گئی۔ نمبر تو پھر انہوں نے مجھے دے ہی دیا، لیکن مجھے ان کا انداز اچھا نہیں لگا۔ میں نے جب حریم کو بھائی کے رشتے کا بتایا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ مجھے لگا شاید وہ بھائی کو پسند کرتی ہے۔ ہمارا بچپن کا ساتھ تھا، وہ میرے گھر آتی جاتی بھی بہت تھی، لیکن میں نے اس بارے میں سوال نہیں کیا۔ اور پھر حریم نے میرے ساتھ مل کر بھائی کی شادی کی سب تیاریاں کی۔ بھائی اور نرمین کی فون پر بات ہونے لگی۔ شروع میں تو بھائی کچھ الجھن کا شکار لگے۔ میں نے سنا تھا ایک دن بھائی امی سے کہہ رہے تھے نرمین بہت کم گو ہے، ہاں ہو کے علاوہ زیادہ بات ہی نہیں کرتی۔ ہمارے پاس تیاریوں کے لیے بہت کم وقت تھا۔ دن تو جیسے پر لگا کر اڑ گئے۔ ہم لوگ کراچی چلے گئے اور وہاں سے نرمین بھابی کو بیاہ لائے۔ ایک ولیمہ ہم وہاں کر کے آئے تھے اور پھر واپس آ کر ایک ولیمہ ہم نے ہمارے دوست احباب کے لیے اسلام آباد میں رکھا۔ امی ابو دونوں کا ہی یہاں کافی بڑا حلقہ احباب تھا۔ میری پیاری دوست حریم نے اسلام آباد میں ہونے والے اس ولیمے میں شرکت کے لیے آنا تھا۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے حریم کو کال کر کے خاص طور پر گھر بلوایا کہ وہ میرے ساتھ تیار ہو کر ہال چلے۔ جب وہ آئی تو بھابی سے اس کی ملاقات نہ ہو پائی، وہ پارلر جا چکی تھی۔ میں اور حریم گھر پر تیار ہوئے۔ بہت سی باتیں جمع ہو گئی تھی۔
میں اس کو بتا رہی تھی۔ اس دن میں نے حریم کے بال اسٹائل دے کر کھلے چھوڑ دیے۔ نرمین بھابی کے آگے حریم تو کچھ نہیں تھی، لیکن کھلے بالوں میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نرمین بھابی کو تو لوگ دیکھ کر حیران تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا دلہن بہت حسین ہے۔ اس رات ولیمے پر بھابی اور حریم کی پہلی ملاقات اسٹیج پر ہوئی۔ اس ملاقات نے مجھے ہی نہیں بلکہ اسٹیج پر موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ نرمین بھابی نے جب حریم کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی اور حریم کو پکڑ کر گلے لگا لیا۔ ان کے ملنے کے اس انداز سے سب یہی سمجھے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ لیکن اگلا پل اور عجیب تھا۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حریم بہت بری طرح کنفیوز ہو گئی۔ وہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور اس کو اٹھنے ہی نہ دیا، اور لوگ بھی تصویریں مووی بنوانے کے لیے آ رہے تھے۔ امی نے حریم سے کہہ ہی دیا، حریم تم کو تمہاری امی بلا رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ امی کے اس طرح کہنے پر حریم کے اٹھنے سے میں نے واضح دیکھا نرمین بھابی کو جیسے غصہ آیا ہے، لیکن پھر انہوں نے چہرے کے تاثرات چھپا لیے۔ حریم اٹھ کر چلی گئی۔ امی اسٹیج پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ 5 منٹ میں ہی نہ جانے کیا ہوا، امی کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ اسٹیج سے نیچے گر گئی۔ بھائی سمیت سب لوگ ان کو اٹھانے بھاگے۔ ان کا پاؤں بری طرح مڑا تھا۔ ہسپتال لے جایا گیا، پٹی کروائی۔ مجھے پتا ہی نہ چلا حریم کب واپس چلی گئی۔ ولیمے کے بعد ہم لوگ گھر آئے۔ میں نے پوچھا، امی آپ کیسے گر گئی؟ امی نے یہی کہا، مجھے لگا مجھے کسی نے دھکا دیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے امی؟ مجھے بھی ان کے جواب سے حیرت ہوئی۔ گھر سے سارے مہمان چلے گئے۔ اس رات میں امی کے پاس ہی سو گئی۔ ابو برابر والے کمرے میں چلے گئے۔ بھائی کا کمرہ اوپر تھا۔ ایک تو شادی کی تھکان اتنی بھاگ دوڑ رہی، میں تو امی سے لپٹ کر سو گئی۔ اس رات ہمیں سوتے سوتے ویسے ہی کافی دیر ہو گئی تھی۔ 4 بجے کے آس پاس میری آنکھ کھلی ہوگی۔ مجھے کچھ اپنی طبیعت عجیب سی لگی۔ میں نے یہی سوچا فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر لاتی ہوں۔ میں آہستہ سے کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن کی لائٹ کھلی دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی، اس ٹائم کون ہے؟ کچن سے کچھ آواز بھی آ رہی تھی۔ مجھے لگا بھائی ہے، کچھ لینے آئے ہوں گے، اور کون ہو سکتا ہے؟ امی ابو تو سو رہے ہیں۔ میں اطمینان سے کچن میں داخل ہوئی اور جیسے ٹھہر گئی۔ کچن میں نرمین بھابی تھی۔ انہوں نے تکے والا برتن نکالا ہوا تھا اور اس میں سے تکے نکال کر جنگلیوں کی طرح سے ایسے کھا رہی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں آگے بڑھ کر کچھ کہنے ہی والی تھی، نہ جانے کس چیز نے میرے قدم روک لیے۔ میں آڑ میں ہو گئی۔ یہ منظر میرے لیے حیران کن تھا اور مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کھانے میں ایسی دیوانی ہو رہی تھی کہ اگر ان کو روکا جاتا تو وہ بفر جاتی۔ مجھ سے یہ نظارہ زیادہ دیکھا نہیں گیا۔ میں پلٹ کر بغیر آواز کیے بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایک پل کو تو میں نے سوچا امی کو اٹھا دو، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ امی بہت تھکی ہوئی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ نرمین بھابی تھی؟ اس کے بعد میں سو ہی نہ پائی۔ صبح فجر کی اذانوں تک میں جاگتی رہی۔ نماز پڑھی تو دل کو سکون ہوا، اور پھر جب روشنی پھیلی تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں نہ جانے کب تک سوتی رہی۔ دن چڑھ آیا۔ امی نے مجھے آواز دے کر اٹھایا، اٹھ جا رومیسا، ایسا لگ رہا ہے شادی کے سارے کام تم نے ہی کیے ہیں۔ بھابی کیا سوچیں گی؟ اٹھو، بھائی بھابی کو دیکھو، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ بھابی کے نام پر تو مجھے رات والا سین یاد آ گیا۔ امی میری بات سنیں۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی
सामने से भाई भाभी आते नजर आए। वो अम्मी की खैरियत पूछने आए थे। भाभी पर नजर पड़ते ही मैं कुछ भी बोलना भूल गई और गैर महसूस तरीके से अम्मी की आड़ में हो गई। न जाने क्यों मुझे लगा भाभी बात अम्मी से कर रही है, लेकिन देख मुझे रही है। मैं ये बोलकर अपने कमरे में आ गई। मैं मुंह हाथ धोकर आती हूं। कमरे में आते ही मैंने लॉक लगा लिया और फोन उठाकर हरीम को कॉल मिलाई। जो कुछ मैंने देखा था मुझे किसी को तो बताना था। कॉल उसकी अम्मी ने उठाई। जो बात उन्होंने बताई उसने मुझे झटका दे दिया। रात में हरीम की तबीयत खराब हो गई थी। सुबह फजर में उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। रातों रात क्या हो गया? मुझे अस्पताल जाना था। मैं वो बात भूल ही गई जो मुझे उलझन कर रही थी। मैं अम्मी से इजाजत लेकर ड्राइवर के साथ अस्पताल आ गई। हरीम नीम बेहोश थी। उसको ड्रिप लग रही थी। हाल में ही उसके सर में शदीद दर्द हो गया था, इसीलिए वो लोग घर लौट गए। इसकी अम्मी का कहना था सर का दर्द इतना बढ़ गया कि वो अपने बाल खींच रही थी, चीख रही थी। आंटी बहुत रो भी रही थी। मैं कुछ देर बैठकर घर वापस आ गई। न जाने उसे क्या हुआ था। घर में दाखिल हुई तो पहला सामना नरमीन भाभी से ही हो गया। वो लाउंज में ही बैठी हुई थी। अम्मी अंदर कमरे में थी। मैं उस वक्त उनसे सामना नहीं करना चाह रही थी। सलाम करके जल्दी से अंदर जाने लगी तो उनकी आवाज ने मेरे कदम रोक लिए। रात को किचन के चक्कर नहीं लगाया करो। मेरे तो जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई, क्योंकि उनकी पीठ थी मेरी तरफ। उन्होंने मुझे आते देखा न जाते। मैं तो भागकर अपने कमरे में आ गई। मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये बात मैं अम्मी से चाह कर भी नहीं कह पाई। उसी खौफ में 2 दिन गुजर गए। भाभी पहले भी कम बोलती थी, न ज्यादा बैठती न ज्यादा बात करती। भाई भी जैसे उनकी तरह ही हो गए थे। हमारी दुल्हन आई है, ऐसी कोई रौनक नहीं थी। तब्दीली क्या थी अल्लाह ही जानता था। उधर हरीम घर तो आ गई। मेरी उससे बात नहीं हो पाई। आज भाई और भाभी डिनर पर जा रहे थे। वो अपनी तैयारी में लगे थे। मैं तबीयत खराबी का बहाना करके कमरे से निकली ही नहीं। वो दोनों चले गए। मुझे तो जैसे उनके जाने से सुकून मिला। मैं उसी वक्त हरीम से मिलने आ गई। मिलूंगी तो दिल हल्का करूंगी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं तो हैरान रह गई। वो नॉर्मल नहीं थी। एक हाथ में कंगा लिए वो मुस्तकिल अपने बाल संवार रही थी। वो तो शीशे के सामने से हट ही नहीं रही थी। हरीम की अम्मी ने मुझे उसके पास बैठने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि हरीम को किसी मौलवी के पास ले गए थे। उसने बताया ये किसी चीज के असर में है। सर का दर्द तो चला गया, लेकिन अब ये हरकतें कर रही है। उस दिन मैं बोझल दिल के साथ घर आई। अम्मी और अब्बू साथ ही बैठे थे। उनको मैंने सारी बात बता दी, हरीम से लेकर भाभी की सारी बातें। वो तमाम शक, तमाम वहम, बुरे ख्यालात। अम्मी ने सर पकड़ लिया। अम्मी का ये कहना था उनको किसी ने धक्का दिया था। जिस दिन से भाभी घर आई है उसी दिन से अम्मी को बहुत भयानक ख्वाब आ रहे हैं। गोश्त, खून, गंदगी और न जाने क्या क्या दिखाई देने लगा। उधर अब्बू के साथ भी इन 4 दिनों में कुछ मसले हुए। अब्बू का कहना था वो फजर पढ़कर आए थे, तस्बीहात पढ़ते घर में दाखिल हुए तो उन्हें लगा कि सीढ़ियों पर खड़ा कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने देखा तो वो नरमीन भाभी थी। वो बहुत गजबनाक नजरों से अब्बू को घूर रही थी। अब्बू ने आवाज देकर पूछा भी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बू अंदर चले आए। अब्बू के सर में दर्द की लहर उठी। अब्बू का कहना था वो इतनी गोलियां खा चुके, दर्द जा ही नहीं रहा। एक बात और भी थी, अम्मी अब्बू दोनों का यही कहना था कि घर में अचानक बदबू फैल जाती है। अब्बू के सर में दर्द, अम्मी के पांव पर पट्टी,
میں خوف زدہ سہمی سہمی، امی کو تو بھائی کی فکر لگ گئی۔ ابو مجھے ساتھ لیے جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس آ گئے، ان کو سارے احوال بتائے۔ وہ تو چپ ہو گئے۔ وہ صاحب علم شخص تھے، انہوں نے بتایا نرمین بھابھی پر کوئی جن ہے، تفصیل تو وہ دیکھ کر بتائیں گے۔ انہوں نے دوسرے دن صبح آنے کا کہا۔ ہم اسی وقت گھر آ گئے۔ جب بھائی بھابھی لوٹے تو ہم کمرے میں سوتے بن گئے۔ خوف کے مارے میں اور امی بھابھی کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ امی ابو پوری رات بے چین رہے کہ ان کا بیٹا ایک نارمل عورت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن فی الوقت بزرگ کی ہدایت تھی کوئی رد عمل نہ دیا جائے۔ ہم بھائی سے بھی کچھ نہ کہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اتنے دن سے وہ یہاں پر ہے اور اس نے بھائی پر اثر نہ ڈالا ہو۔ جب تک وہ دیکھ نہیں لیتے تب تک ہمیں خاموش رہنا ہے۔ دوسرے دن صبح وہ بزرگ ہمارے گھر آ گئے۔ ابو نے بھائی کو فون کیا کہ بھابھی کو لے کر نیچے آ جائیں، مہمان آئے ہیں۔ بھائی تو آئے لیکن بھابھی نہیں آئی۔ بھائی کا کہنا تھا وہ سو رہی ہے۔ ابو نے زور دے کر بھابھی کو لانے کو کہا۔ بھائی تو بگڑ گیا۔ میرے اتنے فرما بردار بھائی ان بزرگ کے سامنے ہی تیز تیز آواز میں بول رہے تھے۔ ان بزرگ نے ابو کو اشارے سے چپ کروا دیا۔ ہم تو شکل دیکھتے ہی رہ گئے۔ بھابھی سامنے نہیں آئی اور بھائی چیخنے چلانے لگے۔ ان بزرگ نے ابو کو اشارہ کیا۔ ابو نے بھائی کو دھکا دے کر دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ اصل میں وہ ابو کو پہلے ہی ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار کر کے لائے تھے۔ پھر بھائی چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن ان بزرگ نے کہا ہم پرواہ نہ کریں۔ انہوں نے ہم سے بھابھی کی تصویر مانگی۔ موبائل میں تصویر تھی، میں نے فوراً دکھا دی۔ وہ بہت دیر دیکھتے رہے اور کچھ پڑھتے رہے۔ پھر جو انہوں نے بتایا وہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ بھابھی جن کے زیر اثر ہے اور وہ آج سے نہیں بچپن سے ان کے ساتھ ہے۔ ان کے گھر والوں نے بہت علاج کرایا لیکن مکمل جان نہ چھڑا سکے۔ علاج تو ہوا تھا ان کا، ورنہ وہ جن تو ان کی شادی بھی نہیں ہونے دیتا۔ بس اتنا ہو گیا کہ وہ کبھی کبھی ان پر حاوی ہوتا ہے۔ اس نے ان کی شادی تو ہو جانے دی، لیکن وہ بھائی کو اور ہمارے خاندان کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتا رہے گا۔ اس نے بھائی کو بھی اپنے زیر اثر کیا ہوا تھا۔ یہ سب باتیں بھائی کو کون سمجھاتا؟ وہ بزرگ مسلسل حسار کرتے اور پڑھتے رہے۔ 2 گھنٹے بعد بھابھی کی اوپر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ چلا جا یہاں سے، چلا جا۔ لیکن نہ وہ رکے نہ بھابھی کا چیخنا، اور بھائی تو بآواز بلند دھمکیاں دے رہے تھے۔ پہلی فلائٹ سے ہی ان کے گھر والوں کو بلوایا گیا اور بھابھی کو ان کے گھر والوں کے حوالے کیا۔ وہ لوگ ان کو خاموشی سے لے گئے۔ میرا بھائی تو بس پاگل ہو گیا۔ بھائی کا علاج ایک عرصے تک چلا۔ بھائی کو تو وہ چیخنا چلانا یاد ہی نہیں تھا جو انہوں نے ابو کے ساتھ کیا تھا۔ جب وہ صحیح ہوئے تو بھی اس ساری حقیقت کو نہیں مانتے تھے۔ پھر وہ ہمیں بتائے بغیر کراچی چلے گئے۔ نرمین بھابھی لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا، لیکن محلے والوں نے بھائی کو بہت کچھ بتایا۔ ان لوگوں سے پھر رابطے تو نہ ہوئے۔ ہم نے نرمین بھابھی کی تمام تصویریں جلا دی، ان کی ہر یاد مٹا دی۔ وہ 4 دن کی شادی شدہ زندگی تھی جو ہماری زندگیوں پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ بھائی نے سب کے کہنے کے باوجود آج تک شادی نہیں کی۔ ان کو نرمین بھابھی سے واقعی محبت ہو گئی تھی۔ میں شادی ہو کر کراچی آ گئی اور بھائی امریکہ چلے گئے۔ امی ابو 6 ماہ ان کے پاس رہتے ہیں اور 6 ماہ پاکستان میں۔ حریم کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی اس اثر سے کچھ عرصے میں نکل آئی۔ اب تو ہماری کئی مہینے بات نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچوں میں مصروف اور میں اپنے۔ یہ ہماری زندگی میں پیش آئے حقیقی واقعات ہیں جو میں نے
آپ کے چینل پر شیئر کیے ہیں